بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ اس میں ہمارا دوسرا چیپٹر چل رہا ہے رسم و بدعات کا بیان۔ 8 سیشن ہو چکے ہیں، آج 9واں سیشن ہے اور اس سیشن میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے نسخہ محبت، نیوتہ کی قبیح رسم، بوقت نکاح دلہن کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجنا، نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر، جوان لڑکی کو گھر بٹھائے رکھنا۔ آئیے بات کرتے ہیں نسخہ محبت۔ بہت سی لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ اگر جہیز زیادہ لے گئیں تو شوہر خوش ہوگا اور محبت بڑھے گی، حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ جس محبت کی بنیاد مال و دولت پر ہو وہ عارضی اور چند دن کی ہوتی ہے۔ اگر واقعتاً شوہر کو اپنا بنانا ہو، زندگی بھر اس کی محبت حاصل کرنی ہو اور مرتے دم تک گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو تو شریعت کی مکمل پابندی کی جائے۔ شوہر جو کچھ دے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے فرمائش نہ کی جائے۔ شوہر اگرچہ مفلس ہو لیکن دل میں استغنا پیدا کیا جائے اور شوہر کی اطاعت کو لازم سمجھا جائے۔ شوہر کی راحت و آرام کا خیال رکھا جائے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے تو اللہ تعالی میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت و قدر پیدا فرما دیں گے۔ اب سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے ساتھ عشق و محبت کے بلند بانگ دعوے کرتے رہتے ہیں اور ہمیں انہی کی اقتداء کا حکم ملا ہے، آخر وہ بھی ان مراحل سے گزرے تھے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، ان کی بیٹیوں اور بہنوں کی بھی شادیاں ہوتی تھیں، ان حضرات کا بھی داماد سے واسطہ پڑتا تھا، کیا وہ بھی اس رسم کا اہتمام کرتے تھے؟ کیا وہ جہیز کو نکاح کا حصہ سمجھتے تھے؟ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو دیکھ لیجئے کہ کتنی سادگی سے انجام پائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی رخصتی کتنی سادگی سے ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر کو جہیز کے نام پر کوئی چیز بھی نہیں دی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی دیکھ لیجئے کہ وہ خود بھی ازدواجی زندگی میں منسلک ہوئے، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی بھی شادیاں کروائیں، لیکن کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ کسی نے جہیز دیا ہو۔ اس کے برعکس مہر ادا کرنے کی تاکید پر بہت سی احادیث ہیں اور شریعت نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ آج کل مسلمان یہ فرض ادا کرنے کا اہتمام تو کرتے نہیں اور عموماً بیویوں سے زبردستی معاف کروایا جاتا ہے یا بیوی مروت میں آ کر معاف کر دیتی ہیں، جبکہ وہ معاف کرنے پر دل سے راضی نہیں ہوتی اور ایسی معافی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں اور یہ حق ادا کرنا شوہر کے ذمہ بدستور باقی رہتا ہے۔ پھر طلاق کی نوبت آ جائے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں نوجوانوں کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور جہیز کی مروجہ لعنت کے خلاف بھرپور تحریک چلانی چاہیے اور اپنے والدین کے سامنے اس کی قباحتیں بیان کر کے انہیں اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ جہیز کے بغیر شادیاں کرنے کو رواج دیں تاکہ اس بری رسم کا خاتمہ ہو سکے۔ نیوتہ کی قبیح رسم۔ بعض جگہ یہ دستور ہے کہ شادی کے موقع پر کھانا کھانے کے بعد لوگ پیسے دیتے ہیں، دینے والوں کے نام رجسٹر میں درج کیے جاتے ہیں، جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے تو کچھ روپے بڑھا کر یہ رقم واپس کی جاتی ہے۔ یہ انتہائی قبیح رسم اور سودے بازی ہے۔ مہمانوں کو کھانا کھلا کر ان سے قیمت وصول کرنا عقل اور غیرت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اس میں درج ذیل برائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ پہلا، یہ رقم جبراً وصول کی جاتی ہے۔ بیعی طور کے نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے، یعنی اس طریقے سے نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے، اور کسی کی دلی خوشی کے بغیر جبراً کچھ وصول کرنا اور استعمال کرنا حرام ہے۔ دوسرا، یہ رقم قرض سمجھ کر وصول کی جاتی ہے، حالانکہ بلا ضرورت قرض لینا ممنوع ہے۔ تیسرا، اس قرض کو دوسرے موقع پر اضافے کے ساتھ واپس کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ اضافہ سود کے حکم میں ہے۔ چوتھا، قرض سے متعلق حکم یہ ہے کہ جب بھی استطاعت ہو ادا کر دیا جائے، اگر زندگی میں ادا نہ کیا گیا تو مرنے کے بعد
ترکہ میں سے ادا کیا جائے، لیکن نیوتا کی رقم مرنے کے بعد ادا کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ بوقت نکاح دلہن کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجنا۔ لڑکی کا ولی اس کا والد، دادا یا بھائی ہوتا ہے۔ اگر لڑکی پہلے سے اپنی رضامندی ظاہر کر چکی ہے تو نکاح کے وقت لوگوں کو دلہن کے پاس بھیج کر اس کی رضا معلوم کرنا ضروری نہیں، بالخصوص جب وہ غیر محرم ہوں، تو یہ انتہائی بے حیائی اور قبیح فعل ہے۔ اگر حکومت کے کسی قانون کی وجہ سے وکالت نکاح کے گواہ بنانا ضروری ہو تو یہ کام نکاح سے پہلے کیا جائے اور محرم افراد کو وکیل اور گواہ بنایا جائے۔ نکاح کے وقت اس کا اہتمام محض ایک لغو رسم ہے۔ نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر۔ ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح ہو جانے کے بعد بلا وجہ رخصتی میں تاخیر کرنا انتہائی قبیح رسم ہے، اس لیے نکاح کے بعد رخصتی حتی الامکان جلدی کرنی چاہیے۔ جوان لڑکی کو گھر بٹھائے رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو: نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، لڑکی یا لڑکا جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے۔ دور حاضر میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کی شادی کرانے میں والدین محض مال کی ہوس اور غیر شرعی دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کی عمریں 40 سال ہو جاتی ہیں، اور اس ظلم کے نتیجے میں بعض غیر فطری طریقوں سے اپنی خواہش کو تسکین دیتے ہیں، بعض نشہ کے عادی ہو جاتے ہیں، بعض سلیم الطبع یا دیندار ذہن رکھنے والے اگر برائی سے بچ بھی جائیں تو کڑھتے رہتے ہیں، جس سے ان کی صحت کو سخت نقصان پہنچتا ہے اور مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ غرض حب دنیا کے مہلک مرض میں مبتلا والدین کے اس طرز عمل سے لڑکے اور لڑکیاں مختلف برائیوں اور جنسی بے راہ رویوں کے شکار ہو کر اپنی دنیا و آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں اور والدین کے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں، مگر ہوس پرست والدین اپنے خود ساختہ معیار کا رشتہ نہ ملنے کا فضول عذر پیش کرتے رہتے ہیں۔ اگر شادی میں بلا وجہ تاخیر کی وجہ سے اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی تو حدیث کے مطابق اس گناہ میں والد بھی شریک ہوگا۔ اگر والدین مال و دولت اور دنیاوی جاہ و جلال سے بے نیاز ہو کر محض دینداری کو پیش نظر رکھیں تو ایسے رشتے بہت آسانی سے میسر آ سکتے ہیں جو دنیا میں بھی چین و سکون کا ذریعہ ہوں گے اور ان کی اولاد کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ اگر آپ کو ہمارے اس سیشن میں کچھ ایسی بات جو سمجھ نہ آئی ہو تو بہتر ہے کہ آپ اس سیشن سے 1-2 بار اور گزریں، پھر بھی نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنت طریقے سے نکاح کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔